اچھا شاہ جی، ایک سوال، آپ ماشاءاللہ کمال کے ہوسٹ بھی ہیں اور چینلز میں آپ نے ہوسٹنگ کی بھی، اور مین سٹریم لیڈ کرنے والی آپ پرسنالٹی ہیں. لیکن کیا ہوا کہ ایک ہوسٹ، ایک کریٹو، ایک ریسرچر اور ایک جو ہے نا رائٹر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کریکٹر کرتا ہے آفتاب اقبال کے سامنے ایک ماسٹر جی کا جیو کے پروگرام میں. یار بٹالوی صاحب، دو تین باتیں. ایک تو یہ ہے کہ اس نے مجھے جب بتایا تھا تو اس نے کہا تھا مجھے ایک آئیکونک کریکٹر چاہیے، وہ وریام ریڈیو والا. اس کے بعد وہ خود ڈر گیا کیونکہ پہلے پروگرام میں ہی میں نے سارے اس کی ٹیم کو پچھاڑ دیا تھا. میری ٹائمنگ اور بے ساختگی، سپونٹینٹی دیکھ کے اس سب کے پسینے آ گئے. اور اس نے مجھے کہا کہ یار یہ جوتے نہ لگانا، میرے مراسی بھگانے. گھبرا گئے تھے سارے. پھر اسے لگا کہ نہیں، یہ اس کو میں کرش کروں، اس کو میں جوتے لگواؤں. میں نے یہ محسوس کیا کہ رب تعالیٰ شاید مجھے یہاں پہ جگت کھانے کے لیے، یہ سارا جو صوفیوں کا ایک تصور تھا نا کہ ہم رب عزت دے توقیر دے تو ہے، اللہ عزت مند شاہد، ہم نہ انسان چوڑا نہ ہو جائے، متکبر نہ ہو جائے. میں یہ شاہوں کہ مجھے کوئی اوئے نہیں کہہ سکتا، مجھے کوئی جگت نہیں، مجھے کوئی گالی. ایک تو میرے اندر یہ آیا کہ اگر رب نے مجھے یہاں بیٹھ کے عزت دینی ہے تو وہ دے گا. اگر وہ مجھے یہاں پہ دکھا رہا ہے آئینہ یا ذلت دے رہا ہے، میں ذلیل ہو رہا ہوں، تو یہ صوفیاء نے تو کپڑے اتار کے سڑکوں پہ پھرتے رہتے ہیں دنیا کے سامنے کھڑے ہو. جی ایک میں نے دوسرا اس کو میں نے یہ سمجھا. تیسرا میں نے وہاں بیٹھ کر میری لرننگ یہ ہوئی کہ کس طرح لوگ ہوسٹ جو ہے وہ اوپر سے لائنیں لے کر آپ کے سماج کے ساتھ اور آپ کی قوم، آپ کی ملت، آپ کے وطن کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ کس طرح اس آدمی کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑا اڑا کے، جو آپ کو سنجیدہ اور سچی بات کر رہا ہوتا ہے. اس پروگرام میں نے آفتاب کے ہاتھوں ایسے ایسے بندے کو ذلیل ہوتے دیکھا جو بیچارہ ہمیں سچ بتانا چاہتا تھا، جو سچائی کا علمبردار تھا، جو کہتا تھا یار یہ غلط ہے، یہ درست ہے. اس کا مذاق اڑنا شروع ہو جاتا تھا تاکہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں کہ یہ بھی ایک کیپیٹلسٹ ایک ٹول ہے. تو اب یہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں کیا ان کو جاری رہنا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر تو یہ کامیڈی اور ادب کے معیار پر ہوں، 50-50 بھی تو لوگوں کو ہنساتا تھا نا. بالکل، اور بڑا کوالٹی اور بڑا بامقصد جو ہے نا پروگرام کرتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف ہمارا پہلے سٹیج پہ یہ گند ہو رہا تھا، جی اب بھی ہو رہا ہے. ایک وہ تھیٹر جس نے یونانی جو فلسفی تھے ان کے دور سے لے کر، فلاسفرز سے لے کے آج تک، جس تھیٹر نے گلی گلی جا کے لوگوں کو آگہی دی تھی، اویئرنیس دی تھی، تربیت دی تھی، اس کو کتنا گندا کر دیا گیا ہمارے ملک میں. جی اس کے بعد اسی گند کو لے کے آ کے آپ نے یہ ٹی وی چینلز پہ گھر گھر کروڑوں کی آڈینس میں پہنچا دیا، اور سنجیدگی سے مزاح کی طرف آپ نے کنورٹ کر دیا لوگوں کو. میزریز پر سوچتا ہے بندہ، دکھوں پر، تکلیفوں پر شعور بیدار ہوتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے. انہوں نے اس کو ازالہ کیا کہ نہیں یار ریلیکس ہو جاؤ، جگتنا تے ہنس کے. یہ ڈیٹیریوریشن ہے، ہمارے معاشرے پر حملہ ہو رہا ہے. ادھر موسیقی کے ساتھ کیا کہ بوتلیں بیچنے والے ایک فیکٹری کے ذمہ لگا کے کاروبار کے پہلے بڑے بڑے اس میں لائے گئے سنگر، بڑا بڑا کلام، اس کے بعد وہ ایک گھٹیا قسم کی موسیقی، بے سری شاعری، بیہودہ قسم کا میوزک اور گلوکار وہ، اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کے جس کے پاس 5 کروڑ ہے وہ گانا گا لے، جس کے پاس نہیں ہے وہ مار دو اس کو، سنگر کو جس کو فطرت نے سنگر بنایا ہے، مار دو اس اداکار کو، مار دو. ادب، لٹریچر، تھیٹر، میوزک، ہر جگہ ان سب کا رول اتنا برباد کر دو، اور فلمیں بنانا شروع کر دو، ڈرامے کہ جی ویمن امپاورمنٹ، عورت ساس بہو کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، وہ ڈرامہ، عورت کی بے وفائی، مرد فلاں کے ساتھ ہو گیا، عورت وہ ان اس ایشوز پہ لگا کے لوگوں کو کنفیوز کر دو، معاشرہ ڈیٹیریٹ برباد کر دو، اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، شاعر اور ادیب کے جو تقاضے ہیں اور اس کی جو توقعات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں شاعر، ادیب جو حقیقت میں صاحب دانش ہے، جو اصلی لوگ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے
भेजे गए लोग होते हैं। इनको अल्लाह का शागिर्द भी कहा जाता है। इनकी पहले तो ये बात है कि इनको तगड़ा होना चाहिए। ये इधर ना देखें कि ये कोई मकसद है पीछे रह गए हैं या इनको पीछे धकेला जा रहा है। ये इनकी कामयाबी है। अगर फ़रत अब्बास शाह को पीछे ना धकेला जाए तो जो मुझसे खौफज़दा हैं, जो बेचारे नहीं कुछ आता जाता जिनको, वो तो मर गए ना सारे, वो मिल के मुझे इसलिए धकेलेंगे कि उनकी ज़िंदगी इसमें है कि वो एक जेन्युइन हकीकी शायर को पीछे धकेलें और ख़ुद बैठ जाएं कि हम शायर अदीब। लेकिन इससे मैं नहीं घबराया, मुनीर नियाज़ी साहब नहीं घबराए, इससे मोहसिन नकवी नहीं घबराए। यानी कि ये सारे वो शोरा हैं जो इस तरह के मामलात का शिकार हुए हैं। अहमद फराज नहीं घबराए। तो ना घबराएं, आगे आएँ, अपना रोल अदा करें, तख्लीक करें, किताबें लेकर आएँ, एक दूसरे के साथ जुड़ के, अगर 100 बंदे की एक्टिविटी नहीं तो 5 बंदों की एक्टिविटी करें, एक दूसरे को तस्लीम करके, प्यार करके, इज्जत दें और सारे मिलकर इनकी तरफ करें आप रुख और इनकी छितरौल करें, इनको सबके सामने तजलील और तज़हीक करें जिसकी ये मुस्तहिक हैं, और इनको बताएं कि ये समाजी सतह पर भी घटिया और गलीज लोग हैं, ये अदबी सतह इनकी है कोई नहीं, और इल्म से तो वैसे ही ये फारिग है। ये स्ट्रेटजी बना के नंबर 1। दूसरा, जहाँ पे हक और सदाकत की बात है वहाँ आवाज़ बुलंद करें, अफसाने लिखें, नावल लिखें, शायरी करें, नज़में लिखें, सोशल मीडिया को यूज़ करें, अपनी तकारीब करें, आवाज़ बुलंद करें और सही इल्म, सही नॉलेज लोगों तक पहुँचाना की कोशिश करें मुआशरे तक। अच्छा शाह जी, पिछले सवाल से रिलेटेड एक जो ना वो मुझे याद आ गई कि मज़ाक के हवाले से भी आपने बात की है, लेकिन आप भी मज़ाक से भरपूर जो है ना वो रोड शो किया करते थे। 2-4 आपके मैंने वो देखे हैं क्लिप्स वगैरह, जो प्रैंक्स जो है अलामा के, हाँ जी प्रैंक्स है, 2-4 नहीं 1000 वीडियो है। हाँ जी, तो वो चूँकि मेरी नज़र से गुजरे, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कई किताबों का लिखारी, और कभी आपने ये सोचा नहीं कि मैं रोड शो करूँगा तो वो जो एक लेवल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा? वो लेवल मुतय्यन किसने किया है जो मेरा नीचे आएगा? मुआशरा करता, मुआशरा तो करता है कि यहाँ जो पैसे वाला है वो बड़ा आदमी है। लेकिन स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर तो ये ख्याल होता है आप ये देखें कि मुआशरा क्या हमें, यानी मुआशरे में चीज़ें, ये मुआशरा नहीं करता। हाँ जी, ये कुछ और चीज़ें बैठी होती हैं जो पिछली में आपको यार बड़ा आदमी कौन है कि उसको पैसा ज़्यादा, बंदा ला जुत्ती लवे, जितना घटिया हो सकता है, पैसा उन्हें कमाया कि इत्थों तकसीम क्यों नहीं किया, इर्तिकाज क्यों कर लिया, टैक्स क्यों नहीं दिता पूरा, गुरबा मुसकना जिन्हों का हक है उन्होंने दिता, लैके बैठा ज़्यादा पैसा क्यों? इस वास्ते कि किधरे न किधरे जालिम, बददियानत और घटिया है। तो घटिया आदमी को कही जा रही है सारी दुनिया बड़ा आदमी है, बड़ा। दूसरा किसे कहते हैं जिसके पास इख्तियार या इक़्तिदार या उदयार बड़ा, भाई उसकी तो जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदारी पूरी करने वाला होता तो आज मुआशरा हमारा इस वक्त यहाँ इस पाताल में ना खड़ा होता। किसी यहाँ पे मुक़्तदर लोगों ने, बाइख्तियार लोगों ने सिर्फ तनख्वाहें बटोरी हैं, फ़र्ज़ पूरा नहीं किया, जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो घटिया हो गए ना फिर वो भी। तो पहले मुझे ये बता दें कि ये मेयार बनाता कौन है, ताकि पहले मैं ये भी देखूँ ना मेयारात बनाने वाले कौन है। बाकी रही मेरी ज़ात, फिर मुझे अगर खुशी मिलती है किसी को खुशी दे के, किसी को हंसा के, किसी का बाप नहीं मुझे रोक सकता, क्योंकि मैं मुआशरे कि इस तरह की जाली जो चीज़ें फेक मुसल्लत हैं उनके रद्द अमल में नहीं आता। मैं निकल गया हूँ इनके रद्द अमल से। मैं देखता हूँ कि खैर जो है, मेरा बुनियादी जो फोकस फ़लसफ़ा ये है कि अगर तो किसी काम में खैर है और हमारे दिल हमारा गवाही देता है कि ये अच्छा काम है, ये खैर है, किसी को तकलीफ़ नहीं उसमें, बुरे लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो मज़लूम है उनकी खैर है उनके लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जो जिन घटिया शायरों का नाम मैंने लिया कि उनको मुझसे तकलीफ ना पहुंचनी चाहिए, लेकिन किसी सच्चे मजलूम मस्कीन आदमी को जिस दिन तकलीफ पहुंची मैं मारा जाऊं, तो मेरी मर्जी में है। तो उससे मैंने उर्दू की खिदमत की है, अलामा के किरदार से मैंने लोगों को हंसाया है, मैंने बच्चों को तमीज़, सब्र और बर्दाश्त की तलकीन की है, सबक दिया है, मैंने तहजीब और शाइस्तगी का सबक दिया है। उसमें कोई वल्गर बात एक आध है वो भी मैंने अदबी अंदाज में की है जब शजरा बताता है वो, तो वरना उसको मैंने लोगों को बताया है कि आज भी यूट्यूब का ही मज़ा, यूट्यूब का टूल, कैटेगरी एक प्रैंक्स की, बग़ैर गाली दिए, बग़ैर वल्गैरिटी के हो सकता है।
میں وہ مزہ 50-50 والا واپس لا کے لوگوں کو دکھایا ہے کہ تم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے، یہ دیکھو۔ ٹھیک۔ اچھا شاہ جی، پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس میں آپ شاعروں کو، ادیبوں کو کہاں کھڑا محسوس کرتے ہیں؟ لیکن پچھلے دنوں جب یہ 9 مئی کا واقعہ آیا جی جی، تو ہم کچھ 150 شاعروں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت جو بیرونی ہمارے جو دشمن ہیں پاکستان کے، عوام کے، ہمارے اداروں کے، فوج کے، سیاست اچھے سیاستدانوں کے، وہ کہیں ہمارے ملک کو توڑ پھوڑ برباد ہی نہ کر۔ ہم باقاعدہ 10-15 تنظیمیں ہم اکٹھی ہوئی، ہم میڈیا پر آئے اور ہم نے کہا کہ ریڈ لائن پاکستان کو بناؤ، خدا کے لیے اپنے اپنے لیڈروں کو نہ بناؤ، سارے مل کے آؤ پاکستان کو ریڈ لائن بنائیں۔ اور دونوں کو ہم نے کہا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ یہ عوام آپ کے ہیں، اسی وطن کے ہیں، ذرا تھوڑا سا حوصلہ، پیار، شفقت، سرپرستی کریں، وارث بنیں۔ ہم نے باقیوں کو بولا کہ یار املاک شہداء کی یادگاریں، اور جو میرا بچہ ہے، جو آپ کا بچہ ہے، جو شہید ہو گیا سرحد پہ، یہ سوچ کے کہ میرا وطن ہے، میرے لوگ ہیں، ان کی حفاظت رہے، یہ نہیں ہونے دے۔ ہم نے ایک بیلنس بات کی، توازن سے ہم نے بات کی، اور لوگوں نے اثر لیا اس کا۔ یہ رول تھا ہمارا اس وقت شاعروں ادیبوں کا ویسے اچھا، ان میں سے یہ جو کمینے لوگ ہیں، جو فیک شاعر، کوئی نہیں بولیں گے تو وہ کہیں گے ہماری نوکری کے پیسے بلائے، یہ کوئی نہیں بولا، کیونکہ وہ جینوئن نہ احساس بھی نہیں نا ان کے اندر کچھ انسانیت کا، لوگوں کو۔ شاعر ادیب کا یہ رول، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ہم سیاستدانوں کو بھی بتائیں گے یار خدا کے لیے اس ملک کا کوئی خیال کرو، پیسے بھی کماتے ہو اور ملک کو بھی رول کے رکھ دیا۔ اب یہ جیسے موجودہ حکومت جو ہے نا، وہ ٹک ٹاکر بننا چاہتی ہے، یار اس سے آگے کلچر کی کچھ تھوڑی بہت کرو، ادھر سے کریڈٹ بھی ملے گا، بڑے بڑے کام ہیں، کریڈٹ بھی ملے گا حکومت کو، جے ونتی بھی ہوگی حکومت کی، اور اوریجنل کام بھی ہوگا، لیکن اوریجنل کام کر کے کریڈٹ لیں، مصنوعی کام کر کے نہ لیں۔ یہ جو فیک اور آرٹیفیشل ڈیولپمنٹ ہے، اس سے نہ آپ کی عزت بنے گی، نہ آپ کا ووٹ بنے گا، لوگ سمجھدار ہو۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے پاس افطاریوں کے فنکاروں کو کروانے کے پیسے نہیں، دوسری طرف آپ ڈیفنس میں پل بنا دیتے ہیں۔ یہ تضاد آپ کو کبھی جو ہے وہ عزت نہیں بننے دے گا آپ کی۔